میرے نبی نے تو اس طرح کبھی نہیں کیا دوستو. آپ روزہ نہ منائیں میرے نبی کا برتھ ڈے، کوئی منع نہیں ہے. مجلس کروائیں، بہت اچھی چیز ہے، جلسہ کرائیں، اللہ کی قسم ہم بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف 12 کو کیوں؟ اور وہ 12 میں بھی ایسا کام کرتے ہیں آپ اور ہم کہ اس میں نماز کا کوئی نام نہیں، قرآن مجید کا کوئی نام نہیں، اور غلط کام کا سارے غلط کام اس دن ہوتے ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کے میں نہیں کچھ کیا. صحابہ خلفائے راشدین 30 سال رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت رہی، انہوں نے نہیں کیا کام یہ. اس کے بعد 120 سال تک صحابہ کرام رہے، 110 یا 20 ہجری تک، 110 ہجری تک صحابہ کرام نے یہ عید میلاد النبی تو دوستو نہیں منائی. اس کے بعد تابعین رہے 100 سال اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، تابعین تبع تابعین رہے. یہ تو 600 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مظفر الدین بکری، تو اس نے یہ کام شروع کیا. دوستو یہ اچھی چیز ہے، ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن آپ سانگڑ میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. بچے پہلے تو یہ تھا کہ چلو حضور علیہ السلام نام لے کر چلو ایک ماشاءاللہ مجلس کر دی مسجد میں، جیسے کرسمس تھا. کرسمس ایسے ہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. 300 سال کے بعد پھر کسی نے کہا، مولوی نے اور وہ چرچ میں جو پادری بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا چلو ایک مجلس بنا لیتے ہیں چرچ کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کر دیں گے. انہوں نے کیا. کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا یہ مولوی کی جیسے مفتی حنیف کی ایک خشک تقریر ہوتی ہے، ڈانٹتے بھی زیادہ ہیں. خشک تقریر ہے نا، کون آئے گا میری تقریر میں؟ اگر میں کان پہ ہاتھ لگا کے نعتیں پڑھوں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے. میری خشک تقریر تو ہے نا دوستو، لیکن قیامت میں کام آئے گی. آپ کو یہ بتا آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ. آپ میں سے 10 بھی سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ اپن کامیاب. تو 300 سال کے بعد کرسمس منائی گئی، اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کر دیے جائیں گے، کردار بیان کر دیا جائے گا. لیکن وہ خشک تقریر تھی. پھر دوسرے لوگوں نے کہا نہیں یار اس میں تھوڑا سا اور مرچ مسالہ ہونا چاہیے، کہ بھئی چلو ابھی نعتیں بھی پڑھو اور پھر موسیقی بھی چلاؤ. کرسمس میں اب موسیقی چل گئی، کچھ لوگ آ گئے پہلے ابھی بھی اس میں بھی مزہ نہیں ہے، چلو ابھی ڈانس ہو جائے. ڈانس سے شروع ہو گئی. اس کے بعد اس میں بھی مزہ نہیں آیا. چند سالوں کے بعد پھر دوستو یہ گانا بجانا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر نشہ شروع ہو گیا، شراب. اس کے بعد ساری خرافات کرسمس میں آ گئی. آج آپ دیکھیں 25 دسمبر میں یہاں سے جہاز بھر بھر کے سیٹیں نہیں ملتی، اور سب کیا کرسمس منانے جا رہے ہیں، کوئی اللہ اللہ کرنے جا رہے ہیں. کوئی بوائے فرینڈ ہے، کوئی گرل فرینڈ ہے، کوئی سمندر پہ ناچنے جا رہے ہیں، کوئی پورے ہوٹل بک ہیں لڑکیوں کے، اور آزادی ہے پوری کی پوری. اور ابھی تو رپورٹ چھپی ہے، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ کرسمس کے دن پر جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال میں اتنی یورپ کے اندر شراب نہیں پی ایک دن پہ. اور اتنے حادثات ہوتے ہیں اس دن پر کہ پوری دنیا میں اتنے سال میں بھی حادثات نہیں ہوتے، اتنے حادثے ہوتے ہیں. اب کرسمس کا حال دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ یاد ہی نہیں ہے، صرف کرسمس یاد ہے. اپنے یاروں کو ملنا ہے، دوستوں کو ملنا ہے، عیاشی کرنی ہے، شراب پینی ہے، ننگا ڈانس نہیں کرنی. وہی رسم ہم لے آئے یہاں پر. آپ کہیں گے کہ مولوی آج بڑا سخت بیٹھا ہے کہ میلاد پر ہمیں جھگڑ رہا ہے. میلاد پر دوستو، میلاد تو میرا ایمان ہے، میلاد تو میرا ایمان ہے. میرے نبی نہ آتے تو ہمیں ایمان کہاں سے ملتا؟ اصل تعلیم ہم نے چھوڑ دی. میلاد اگر منانی ہے تو لباس نبی والا پہنو، شکل نبی والی اس دن بناؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو. لیکن ایک دن کیوں؟ پورا سال کرو، پتہ چلے نا. ایک دن منا کے اور سو گئے، بس جنتی بن گئے. سلنسر موٹر سائیکل کو نکلتے ہیں سانگڑ کے اندر، پتہ نہیں ہے. سچ بتاؤ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ بچے ٹریکٹروں پر چڑھ کر ڈانس سے کرتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے؟
کہ عبداللہ کی شبیہ لا کر اور روڈ پر لٹکا دی، اس کا لوگ طواف کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ بتاؤ ایمان کا حصہ ہے؟ کون سمجھائے گا آپ کو یار؟ کہ عبداللہ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں شبیہ لٹکا دی اور شام کو اس کو پکڑ کے توڑ مڑ کے چھت پر ڈال. یہ عزت ہے کہ عبداللہ کی. میرے نبی کے روضے کو اٹھا کر یہاں بنا دیا، لوگ طواف کر رہے ہیں، رات کو عورتوں کے وہ رکشے بھر کے جا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو چوما جائے. سچ بتاؤ یار یہ ایمان ہے؟ میرے نبی نے تو یہ ایمان نہیں دیا. بھائی ایمان میں داخل ہونا ہے تو پورے ہو جاؤ، میرے نبی کے دین پر عمل کرو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ہمارے لیے، تو ہم بھی ویسے بن کر دکھائیں میرے نبی کو. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپ کے طرز پر چلے تو ہم بھی تیرے صحابہ اور یا اللہ نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، شکل اپنی اس سنت کے مطابق بنائیں گے، لباس انگریز اور وار چھوڑ کے اگر کم از کم مسجد میں آئیں گے تو پینٹ شرٹ تو نہ پہن کے آئیں. سچ بتائے پینٹ، ابھی ناراض تو میں تھوڑا سا ہوں گا نا بھائی، پینٹ میں کیا اچھا لگتی ہے ٹانگ پیچھے سے وہ ڈھیبریاں جو اچھی لگتی ہیں جب سجدہ کرتے ہیں آپ، یہ دوسروں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اتنا بھی کسی کے پاس لباس نہیں ہے کہ جمعے کے دن پہن کے آ جائے، 5 وقت نماز پر پہن کے آ جائے، اچھا خوبصورت لباس پہن کر آ جائے، صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، ہلکی پھلکی خوشبو لگا کر آ جائے، سرما پہن کر آ جائے، کنگھی کر کے آ جائے. یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، تو کوشش کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کو بھی چلائیں اور اپنے اولاد کو بھی چلائیں، اپنے ماتحتوں کو بھی چلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.